الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ پایا. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا, اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہماری تراویح کو, ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور جس طرح ہم گناہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں بچتے تھے, اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو رمضان سے پہلے جو گناہ کیا کرتے تھے, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہ سے وہ بچایا کرتے تھے, اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو واپس وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ گناہ ہم گناہ سے کیسے بچیں, ہاؤ وی کین پروٹیکٹ اوور سیلف فرام گناہ, تو یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. اس کو ذرا سمجھنا تھوڑا مختصر وقت میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. انسان گناہ کرتا ہے 4 وجہ سے. انسان کین میک سن, کامٹ سن, کوکولیزن. پہلی وجہ کیا ہوتی ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تب انسان گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کہتا ہے, میں اکیلا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جب انسان دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتا. اگر چھوٹا بچہ بھی اس کے سامنے ہو تو وہ گناہ نہیں کرے گا, وہ گناہ کی جرأت نہیں کرے گا, وہ زنا نہیں کرے گا, شراب بھی نہیں پیے گا کہ ایک چھوٹا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب تو تمہیں جھانک کر دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ مرصاد کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مرصاد اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان شکار کرتا ہے تو کیسے اپنے شکار کو وہ جھانک کر دیکھتا ہے, اور جس وقت وہ شکار کو دیکھتا ہے اس وقت اپنی پلک کو بھی وہ نہیں جھپکتا, اور he is not moving his eyelashes also, and he will look at very carefully. اور اس طرح وہ دیکھے گا کہ شکار کو اس وقت تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سانس بھی بند کر دے گا, پھر اس شکار کو ایسا نشان بنا کر وہ دیکھتا ہے اور پھر وہ شکار کرتا ہے. تو اسے کہتے ہیں مرصاد. اس کنڈیشن کو, اس سچویشن میں دیکھنے کو مرصاد کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی حالت میں, اس کنڈیشن میں ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم کیسے یہ سمجھے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا بھی ہے. تو پہلا ریزن کیا ہے, انسان کین کمٹ سن. وائی؟ بیکاز ہی ول تھنک نو ون از لوکنگ ایٹ می. So Allah Tabarak wa Ta'ala said, I am looking at you very carefully how you can commit sin. And second reason, دوسرا ریزن کیا ہے, دوسری وجہ, انسان جو گناہ کرتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں, آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. مثال کہاوت بھی بنی ہوئی ہے نا, جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر, اب جو چاہے کر. کہتے ہیں نا, جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر, اب جو چاہے کر. جب انسان اپنے کوئی لڑکا اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو گھر پر ماں بھی نہیں, باپ بھی نہیں, چلو اکیلے آج تو موقع ہے, اچھا چلو کوئی گرل فرینڈ کو فون کر دو, آج بلا لو. انسان کرتا ہے اس طرح گناہ. تو جب کیا سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں, I am alone, no one is with me, so I am alone, I can do whatever I want to do today. So he will commit sin. So
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے بندو تم ذرا یہ تو دیکھو، جب تم 3 ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جب تم 5 ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ارے جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں، اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ And third reason, insan can commit sin. Why? He can think I can commit sin, but no one will know about it. کہ میں گناہ تو کروں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں کسی کو فون کروں اور کسی گرل فرینڈ سے بات کروں یا ایسے ہی میں کوئی گناہ کر ڈالوں، کس کو پتہ چلے گا؟ میں تو اکیلا ہوں یہاں پر۔ تو انسان کو سمجھتا ہے میں گناہ تو کروں لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایسی حالت میں انسان جرأت کرتا ہے کہ میں گناہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی جواب قرآن میں دیتا ہے، کیا؟ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ Whatever you conceal, Allah knows about it. Whatever in your heart, Allah knows about it. تو اللہ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو ہم کیسے سمجھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ اور چوتھا ریزن، fourth reason, insan, human being will think what? If I will commit sin, who will tell me? Who have power to tell? جب انسان شرم کھو بیٹھا، he will lose modesty. انسان جب شرم کھو بیٹھتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، تو اپنا اس کا باپ بھی کہتا ہے نا یہ ویسا کام مت کرنا، ارے میں کروں گا، تو کون ہے کہنے والا؟ تو وہ انسان جب شرم کو بیٹھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی اس کا نیبر پڑوسی بھی ہوگا اس کو کہے گا ڈونٹ ڈو لائک دیٹ، ارے آئی ول ڈو واٹ ول ڈو، میں کروں گا تم میرا کیا اکھاڑ لو گے؟ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ تم میرا کیا اکھاڑ لو گے، میں کروں گا، تو انسان گناہ کرتا ہے۔ یہ چوتھا ریزن اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی جواب دیتے ہیں، کیا؟ ان اخذہ علیم شدید، کہ میرے بندے میرا عذاب تو بڑا پینفل ہے، دردناک ہے، سخت ہے، شدید ہے، ارے سویہ ہے۔ جب میرا عذاب اس طرح ہے تو کیسے ہمت کرے گا؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ارے میں ایسی پکڑ کروں گا کہ جیسی پکڑ دنیا میں کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ إِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، ارے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب تو دنیا میں کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ 4 ریزن انسان can commit sin for 4 reasons. Number 1, insan will think no one is looking at me, I am alone, no one is looking. Second reason, Allah tabarak wa ta'ala said, what Allah ta'ala said, if وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, wherever you are, Allah is with you. Second reason, insan can commit sin, what he will think, I am alone, no one is with me, no one is looking at me. First one. Second one, he think I am alone, no one is with me. Allah says وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, Allah is with us wherever we are. And number 3 reason, person will think what? That I will commit sin but no one will know about it. Allah Ta'ala says what? وَهُوَ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, whatever you are concealed, whatever in your heart, Allah knows about it. And fourth reason, when insan will lose his modesty, then he will commit sin. Allah Ta'ala says, I will give you punishment, I will punish you, don't do like that. اور عجیب بات ہے کہ 4 گواہ ہوں گے قیامت کے دن ہمارے گناہ کے خلاف۔ 4 وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے نا،
قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بھی کتنے ہوں گے؟ 4. Four will bear witness against our sin on the day of Qiyamah. 4. پہلا کرامن کاتبین جو ہمارے کندھے پر ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. کرامن کاتبین جو ہمارے شولڈر پر ہے وہ ہمارے فرسٹ گواہ. قیامت کے دن فرسٹ گواہ کون ہوں گے؟ یہ کرامن کاتبین. اور دوسرے گواہ ہمارے نامہ اعمال ہوں گے. نامہ اعمال قرآن کہتا ہے سورہ کہف وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ. جب کتاب رکھی جائے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. مجرمین لوگ جب دیکھیں گے اس کتاب کو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. میری تو ہلاکت ہو گئی. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا. جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا. إِلَّا أَحْصَاهَا. لیکن ہر چیز یہاں پر تو موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. ہر چیز کو وہاں پر حاضر پائے گا، پریزنٹ پائے گا. وَلَا. تب اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ قیامت کے دن the book of deed will be presented in front of us, and Allah Ta'ala said whatever you did in this world, in this dunya, everything is present in this book, in this kitab, even minor sin, even major sin. اور تیسرے گواہ یہ زمین ہوگی قیامت کے دن. یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ یہ زمین بتا دے آج کہ اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اس لینڈ کے اوپر، ارض کے اوپر اس آدمی نے کیا گناہ کیے. تو یہ زمین بھی بولے گی قیامت کے دن. کیا زمین یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. جس دن تحدث بیان کرے گی اخبارها اپنی سارے حالات کو، خبروں کو. بأن ربك اوحى لها. کہ کیوں؟ کہ تیرے رب نے اس زمین کو وحی کی، اعلان کیا، آرڈر دیا کہ تو بیان کر. So whatever we commit sin on this earth, the earth also will bear witness against our sins on the day of Qiyamah. اور تیسرے گواہ یہ کتنے تیسرے بتایا؟ زمین والا. اور چوتھے گواہ ہمارے اعضاء ہوں گے، ہمارے باڈی کے اعضاء. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پارہ نمبر 24 سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہی حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قیامت کے دن حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم our ears also will speak. یہ ہمارے کان بھی بولیں گے. وَأَبْصَارُهُمْ ہماری آنکھیں بھی بولیں گی. our eyes also will speak. کہ what گناہ we did from our eyes. ہمارے آنکھوں سے جو گناہ کیے وہ آنکھیں بھی بولے گی. تو یہ چمڑی ہے نا، یہ چمڑی وہ بتائے گی. ارے لما شہدتم قالوا انطقنا اللہ الذی. کہ تو کیوں بتا رہا ہے، تو کیوں گواہی دے رہا ہے ہمارے خلاف؟ ہم تو تیری لذت کے خاطر گناہ کرتے تھے. کیا فرمائیں گے؟ یہ آنکھیں، یہ کان جواب دیں گے انطقنا اللہ. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے.
अंतक कुल्ल शै, और हर चीज को अल्लाह ने आज तो बोलने की ताकत दी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह ने पावर दिया। और ये यासीन के अंदर में भी ये आयत है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, अफवाहिहिम हमारे मुंह को बंद कर दिया जाएगा, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम हमारे हाथ बोलेंगे, व ऐदीहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मीन्स ये लेग ये पैर हमारे पांव भी बोलेंगे, बिमा कानू यअमलून जो कुछ हमने दुनिया में किया। तो ये चौथे गवाह हमारे आज़ा होंगे। तो 4 वजह से इंसान गुनाह करता है और 4 चीजें कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगी। और एक आखिरी वाकया बयान कर अपनी बात को पूरा करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इन चीजों को इंसान दिल में रख लेवे तो इंशाअल्लाह इंसान गुनाह से बच जाएगा। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक आदमी आया और कहा, मैं गुनाह करता हूँ, गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं क्या करूँ? ऐसी कोई तरतीब बताओ कि मैं गुनाह भी करता रहूं और मुझे अजाब भी ना हो, गुनाह भी करता रहूं और अल्लाह का अजाब भी ना हो। कोई ऐसी तरतीब बता दो। अरे वो अल्लाह वाले इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह कहा कि उसको गले लगा दिया। अल्लाह वाले ऐसे ही नफरत नहीं करते किसी से कि भाई गुनाह भी करने का और अजाब भी ना हो, जा यहाँ से चला जा। ऐसी कोई तरतीब, कैसी तरतीब तुझे बताऊं? कहा कि नहीं भाई चलो बताता हूँ एक तरतीब। कहा क्या तरतीब? कहा एक तरतीब बताता हूँ। अगर आपका गुनाह करने का दिल चाहे ना तो ऐसी जगह पर गुनाह करना कि जहां पर अल्लाह तुझे देखे ना, ऐसी जगह पर गुनाह करना जहां अल्लाह तुझे देख ही न सके। कहा कि ये तो भाई इम्पॉसिबल है, अल्लाह तो हर जगह देखता है, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। कहा कि ये तो मुश्किल है। कहा कि नहीं कर सकता। कहा कि दूसरी चीज बताता हूँ। कहा अल्लाह का रिज़्क खाना ही छोड़ दे, कि भाई जिसका खाना ही नहीं उसका सुनना भी नहीं। अगर किसी का खाए तो उसका सुनना पड़ता है, खाना भी नहीं उसका सुनना भी नहीं, खाना ही छोड़ दे। कहा कि भाई अल्लाह का रिज़्क खाना छोड़ दे तो मर जाऊंगा। क्या होगा, खाना तो पड़ेगा। कहा कि ये भी नहीं कर सकता। कहा कि ओके तीसरी चीज बताता हूँ कि ऐसी जगह पर गुनाह करना कि वो जगह अल्लाह से ताल्लुक न रखती हो। Does earth is not belong to Allah, on that land, that earth you can commit। कि भाई जो आसमान के नीचे भी ना आए और जमीन के ऊपर भी ना हो। कहा कि ये तो कैसे हो सकता है, ये तो कोई मुश्किल है। कहा कि मुश्किल है तो भाई चलो ये भी नहीं हो सकता। कहा कि चलो चौथी बात बताता हूँ। जब मलकुल मौत आए ना आपके पास रूह कब्ज करने के लिए, तो उस वक्त मलकुल मौत को बोल दे कि भाई अभी रूह मत कब्ज करना मेरी, मुझे जरा टाइम दे दो, मैं जरा अच्छी सच्ची पक्की तौबा कर लूँ अल्लाह से गुनाह से, फिर मेरी रूह कब्ज कर देना। कहा कि भाई ये तो फरिश्ते आएंगे, मैं उसको कैसे कहूँ कि भाई अभी मत लेना मेरी रूह। इदा जा अजलहुम इदा जा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जिस सांस के अंदर में हमारी मौत लिखी हुई है उसके बाद दूसरी सांस भी नहीं ले सकते हम तो, और वसीयत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो फिर कहा कि ये बात भी नहीं हो सकती। चलो एक और बात बताओ। कहा क्या? कहा कि जब कब्र में दाखिल हो ना, मुनकर नकीर आएंगे तो मुनकर नकीर को बोलना कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अरे भाई मेरी इजाजत तो लो, ऐसे ही बगैर परमिशन के कैसे आ गए? लिखा होता है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, कि भाई परमिशन के बगैर आप अंदर में नहीं दाखिल हो सकते। कहा कि मेरी क्या हैसियत कि उनके सामने बोलूं कि मेरी इजाजत के बगैर मत आना। कहा कि ये भी नहीं कर सकता। चलो एक और लास्ट ही छठी तरतीब बताता हूँ आपको कि कयामत का दिन होगा जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला कर देंगे किस चीज का? जहन्नम का। तो फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देंगे भाई इसको जहन्नम में ले जाओ। तो आप फरिश्तों को कहना मैं नहीं जाता। तू क्या कर देगा? मैं नहीं जाता, आई डोंट वांट टू गो। यू वांट टू टेक मी जहन्नम? नो आई डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर। नो आई कांट टेक यू।
یہ چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تو گناہ ہی کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی، صحیح بات ہے، اگر میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو گناہ کیوں کرے؟ تو یہ 6 ریزن اگر انسان ہم اپنے دل و دماغ میں رکھ کر چلیں گے تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ کیا پہلی وجہ کہ اللہ ہر جگہ پر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، ہم اللہ کا کھاتے ہیں تو ہم اللہ کی کیوں نہ مانیں؟ اللہ کی نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی نماز کیوں پڑھے؟ اور تیسرے کہ بھائی ہم جب تیسرے چیز کون سی بتائی میں نے؟ ہاں، زمین، کہ بھائی ہم جہاں پر رہتے وہ ساری چیزیں اللہ کی حکومت ہے، تو حکومت ہم کیسے گناہ کرے؟ ہر چیز پر رہنے کا گھر دیا اللہ نے، یہ ساری چیزیں دی اللہ نے دی، تو ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرے؟ چوتھی چیز، جب فرشتہ ملک الموت آئیں گے تو جس وقت موت آنی ہے ایک موقع بھی توبہ کرنے کا نہیں ملے گا، تو پھر ہم کیوں گناہ کریں؟ اس وقت کیا معلوم کب موت آ جائے۔ اور چوتھا ریزن، جب منکر نکیر آئیں گے تو جیسے اعمال کیے ویسے ہی ہم وہاں پر جواب دے سکیں گے قبر میں۔ تو بھائی یہ چیز ہمیں معلوم ہے کہ اگر ساری دنیا میں، پوری دنیا میں ہم نے دنیا میں ساری گناہ کے کام کیے تو زبان پر یہ جواب بھی، جو 3 سوال ہوں گے اس کے جواب بھی نہیں آئیں گے۔ اور 5ویں چیز، جب منکر نکیر بھی آج، اور 6ٹھی چیز بتائی جو قیامت کے دن، قیامت کے دن جب فرشتے اس طرح کہیں گے جہنم میں چلے جاؤ، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک اور بھی بات یاد آئے گی لیکن ٹائم ختم ہو گیا کہ قیامت جب جہنم میں لے جاؤ، 2 آدمی قیامت کے دن آئیں گے، اللہ ایک کو حکم دے گا جا جہنم میں چلا جا، ایک آدمی بہت دوڑ کر بھاگ کر جائے گا، اور ایک آدمی کو کہیں گے جا جہنم میں چلا، وہ آہستہ آہستہ جائے گا، تھوڑا جائے گا آگے، واپس اللہ کو دیکھے گا، جائے گا واپس دیکھے گا۔ تو پہلے کو پوچھا کہ بھائی کیوں جہنم میں بہت دوڑ کے بھاگ گیا؟ کہا کہ پوری دنیا میں تو آج تک اللہ تیرا کبھی حکم مانا نہیں، آج ایک دن ہے چلو مان لو اور چلا جاؤں۔ اور دوسرے کو کہا کہ بھائی تو بہت آہستہ کیوں واپس دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت تو غضب سے، غصے پر بہت بڑھی ہوئی، یعنی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت رحمت، اللہ مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ شاید اللہ رحم کر دے اور جہنم سے بچا دے، اس لیے واپس دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کیا میرے بندے دل جیسی امید تھی، اسی امید کو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ نے اسی کے صدقے میں اس کو معاف کر کے جنت میں دیا۔ اللہ وہ ہے، تو اگر گناہ ہو گئے توبہ کر لے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔